نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس صحابی رسول کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ان کی شان کے متعلق کہاں سے شروع کروں کہ وہ کون ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 آسمانوں کی بلندی سے سخت ترین عذاب نازل کیا گیا؟ وہ کون ہے جس کی شان میں خدا تعالیٰ نے یہاں سے وحی لے کر جبریل امین آئے تھے؟ وہ مؤذن رسول حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ آج ہم جس صحابی رسول کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ان کا نام نامی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مکہ کے باشندے اور خاندان قریش کے چشم و چراغ تھے۔ رحمی رشتے کے ذریعے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ وہ ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد کے ماموزاد بھائی تھے۔ ان کے والد کا نام قیس بن زائد اور والدہ کا اسم گرامی عاتقہ بنت عبداللہ تھا، جو عام طور سے اپنی کنیت ام مکتوم کے نام سے مشہور تھی۔ کیونکہ حضرت عبداللہ پیدائشی نابینا تھے، سرزمین عرب جس وقت نیر اسلام کی ضیاء پاشیوں سے منور ہوئی، حضرت عبداللہ موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو ایمان کے لیے کھول دیا۔ وہ اہل اسلام کے اس گروہ میں شامل ہو گئے جس نے اولین مرحلے میں دائمی اسلام کی پکار پر لبیک کہا، اور انہوں نے ان مصائب و آلام کا نہایت پامردی اور ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کیا جن سے مسلمان دوچار ہوئے۔ انہوں نے اس راہ میں کسی قسم کی قربانی اور فداکاری و جانثاری سے دریغ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے رفقاء کے ساتھ قریش کے اذیتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کے اذیتوں کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا۔ اس راہ میں نہ تو ان کے پائے استقبال میں ذرا برابر لغزش پیدا ہوئی اور نہ ہی ان کا حوصلہ پست ہوا، نہ ان کی قوت ایمانی میں کسی رخ سے کمزوری کے آثار ظاہر ہوئے، بلکہ ان مصائب نے ان کے اندر خدا کے دین سے ربط محکم اور ان کی کتاب کے متعلق ان کی شریعت سے اکتساب فیض اور بارگاہ رسالت میں شوق حاضری کو مزید جلا بخشی۔ ان کے اندر بارگاہ رسالت میں حاضری اور حافظ قرآن کا شوق اس حد تک بڑھا ہوا تھا کہ وہ ہر فرصت کو غنیمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھاتے اور ہر موقع کو قیمتی جان کر اس کی طرف تیزی سے لپکتے تھے۔ بلکہ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس شوق میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسروں کے حصے کا وقت بھی لے لیتے تھے۔ اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے سرداروں کی طرف سے بڑی شدت کے ساتھ متوجہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ نیک تمنا ہر وقت سر اٹھاتی رہتی تھی کہ رؤسا قریش دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک دن حضرت عتبہ بن ربیع، ان کے بھائی حضرت شیبہ بن ربیع، عمر بن حشام یعنی ابو جہل، امیہ بن خلف اور خالد بن سیف کے والد ولید بن مغیرہ سے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تنہائی میں گفتگو کر کے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ وہ لوگ اسلام قبول کر لیں یا کم از کم آپ کے ساتھی اہل ایمان کی اذیت رسانی سے باز آ جائیں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر ہی رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب اللہ کی کوئی آیت پڑھنے کے لیے یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے: اے اللہ کے رسول، مجھے اس میں سے کچھ سکھا دیجئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، بلکہ اس کے برعکس آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، اور اس امید میں کہ یہ اسلام قبول کر لیں گے اور ان کا اسلام خدا کے دین کی قوت اور اس کے رسول کی دعوت کے تائید کا ذریعہ بنے گا، آپ بدستور ان قریشیوں کی طرف متوجہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی ملاقات سے فارغ ہو کر ابھی گھر جانے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ آپ کے اوپر نزول وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ترشرو ہوا اور بے رخی برتی اس بات پہ کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا، تمہیں کیا خبر شاید وہ سدھر جائیں اور نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا ان کے لیے نافع ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری؟ اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے اور اس سے تم بے رخی برتتے ہو، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ یہ ایسی صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہے، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک بتوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ یہ وہ 16 آیات ہیں جنہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی شان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا۔ یہ آیات اپنے یوم نزول سے اب تک تلاوت کی جا رہی ہیں اور اس
قیامت تک برابر پڑھی جاتی رہیں گی۔ اس روز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن مکتوم کا بہت لحاظ کرنے لگے۔ وہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تک قیام کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی خاطر تواضع کرتے، اور جب بھی آپ کی مجلس میں آتے آپ انہیں اپنے قریب بٹھاتے، ہمیشہ ان کی خیریت دریافت کرتے اور ان کی ضروریات پوری کرتے رہتے تھے۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ یہ عبداللہ بن مکتوم ہی تو تھے جن کے بارے میں 7 آسمانوں کی بلندی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت ترین عذاب نازل ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر قریش کا غیظ و غضب حد سے فزا ہو گیا تو اس کے ظلم و ستم کی کوئی انتہا نہ رہی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی حضرت عبداللہ بن مکتوم نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ترک وطن کرنے میں بڑی پھرتی سے کام لیا۔ چنانچہ اصحاب رسول میں سے وہ حضرت مصعب بن عمیر سب سے پہلے مدینہ پہنچے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم نے یثرب پہنچتے ہی اپنے رفیق حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ مل کر لوگوں سے ملاقات کرنے، انہیں پڑھانے اور دین کی دعوت دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مکتوم اور حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن مقرر کیا تاکہ وہ دن میں 5 مرتبہ کلمہ توحید کا اعلان کریں، انہیں بہترین عمل نماز کے لیے بلائیں اور خیر و فلاح پر ابھاریں۔ عام طور پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے، حضرت ابن مکتوم نماز کے لیے اقامت کہتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اذان حضرت ابن مکتوم دیتے اور اقامت بلال رضی اللہ عنہ کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں تو ان دونوں کی شان ہی نرالی ہوتی تھی۔ مدینہ کے مسلمان ایک ہی اذان پر سحری کرتے اور دوسرے کی اذان پر اس سے رک جاتے۔ حضرت بلال رات کے پچھلے پہر اذان دے کر سوتے ہوئے لوگوں کو نیند سے بیدار کرتے۔ حضرت ابن مکتوم طلوع فجر کا انتظار کرتے رہتے اور طلوع صبح صادق کے ساتھ ہی نماز کے لیے اذان دے دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ابن مکتوم کی عزت و افزائی اور قدردانی کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عدم موجودگی کے مختلف موقعوں پر 10 بار ان کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا۔ ان میں سے ایک موقع وہ بھی تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے مدینہ چھوڑا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی شان کو بڑھاتے، جہاد سے جی چرانے والوں پر ان کی فضیلت جتاتے، مجاہدین کو جہاد پر رخصاتے اور جہاد میں شرکت نہ کرنے والوں کے رویے پر اظہار ناگواری کرتے ہوئے اپنے نبی پر قرآن کریم کی چند آیات نازل کی، تو حضرت ابن مکتوم کے دل پر اس کا بہت گہرا اثر پڑا اور اس شرف سے محرومی ان کو بہت شاک گزری۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر میرے پاس استطاعت ہوتی تو میں جہاد پر ضرور شریک ہوتا۔ پھر انہوں نے نہایت سوزگاری کے ساتھ اللہ سے دعا کی کہ وہ ان کے اور ان جیسے دوسرے معذور لوگوں کے بارے میں قرآن نازل فرمائے جو اپنی جسمانی معذوریوں کے سبب شرکت جہاد سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ بڑی خشوع و تضرع کے ساتھ دعا کرتے، اللہم انزل عذری، اللہم انزل عذری، خدایا میرے عذر کے متعلق قرآن نازل فرما۔ یا رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے جلد ہی اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھا تھا کہ یکا یک آپ کے اوپر سکینت و وقار کی کیفیت طاری ہو گئی، اور اس حالت میں آپ کا زانو سے مبارک سے میرے زانو سے جا کر ٹک گیا، اس سے میرے زانو پر زبردست بوجھ پڑنے لگا۔ آپ کے زانو مبارک میرے زانو سے جا کر ٹک گیا اور اس سے میرے زانو پر زبردست بوجھ پڑنے لگا، ایسا بوجھ کہ اس سے زیادہ وزن میں نے اب تک کسی چیز میں محسوس نہیں کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے یہ کیفیت دور ہوئی تو مجھ سے فرمایا، زید لکھو، اور میں نے لکھا۔ اس کا ترجمہ کچھ ہوا ہے، حضرت نساء کی آیت 95، اس کا ترجمہ ہے کہ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ تو ابن مکتوم نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، جو لوگ جہاد میں شریک ہونے کی استطاعت سے محروم ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ان کی اس بات کے ختم ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وہی کیفیت طاری ہوئی۔ اس بار بھی آپ کا زانو مبارک میرے زانو پر پڑا اور میں نے وہی وزن محسوس کیا جو پہلی بار کیا تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے نزول وحی کی وہ کیفیت دور ہوئی تو فرمایا، زید جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھو۔ تو میں نے پڑھا، لا يستع القاعدون من المؤمنین، تو آپ نے فرمایا لکھو، غیر العول الضرر، تو آپ نے فرمایا کہ لکھو، جس کا ترجمہ ہے کسی معذور کے بغیر۔ اس طرح وہ استثناء حاصل ہوا جس کی تمنا حضرت ابن مکتوم نے کی تھی، باوجود یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن مکتوم اور ان جیسے دوسرے لوگوں کو شرکت جہاد کی پابندی سے
مستثنا قرار دیا، ان کا نفس بلندی میں معذوروں کے ساتھ بیٹھے رہنے پر رضامند نہ ہوا۔ انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہونے کا عزم اور بجزم کر لیا، کیونکہ نفوس عالیہ محمات امور کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے کاموں پر قانے نہیں ہوا کرتے۔ چنانچہ اس روز انہوں نے طے کر لیا کہ وہ کسی غزوے سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ انہوں نے میدان جنگ میں اپنے لیے ڈیوٹی بھی متعین کر لی۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے دو صفوں کے درمیان کھڑا کر کے علم میرے ہاتھ میں دے دو، میں اسے بلند رکھوں گا اور اس کی حفاظت کروں گا، کیونکہ نابینا ہونے کی وجہ سے میں بھاگ نہیں سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 14 ہجری میں ایرانیوں کے ساتھ ایک ایسی فیصلہ کن جنگ کا عزم مصمم کیا جو ان کی حکومت کو زیر و زبر کر دے گی اور اس سلطنت کا خاتمہ کر کے عساکر اسلام کے لیے آگے بڑھنے کا رستہ صاف کر دے گی۔ اس لیے انہوں نے اپنے صوبائی گورنروں کو ہدایت بھیجی، ہر اس شخص کو جلد از جلد میرے پاس بھیجو تو جس کے پاس اسلحہ اور گھوڑا یا قوت شجاعت یا جنگی سوجھ بوجھ ہو۔ اور مسلمانوں نے فاروق اعظم کی اس پکار پر لبیک کہا اور وہ جوک در جوک مرکز خلافت مدینہ کی جانب امٹ پڑے۔ ان لبیک کہنے والوں میں نابینا مجاہد حضرت عبداللہ بن مکتوم بھی تھے۔ حضرت عمر نے اس لشکر کی قیادت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سپرد کی اور انہیں ہدایت اور نصح کے ساتھ رخصت کیا۔ جب یہ لشکر قادسیہ کے مقام پر پہنچ کر خیمہ زن ہوا اور جنگ کا دن آیا تو حضرت ابن مکتوم ذرہ پہن کر پورے طور پر تیار ہو کر نکلے اور خود کو مسلمانوں کی علم برداری اور اس کی حفاظت کرتے ہوئے جان دے دینے کے لیے پیش کیا۔ دونوں فوجوں میں 3 دن تک سخت خون ریزی مارکہ آرائی ہوتی رہی۔ دونوں فریق ایک دوسرے سے اس طرح ٹکرائے کہ جنگوں کی تاریخ سے اس کی مثال بمشکل ہی دی جا سکتی ہے۔ آخر کار تیسرے روز مسلمانوں کی زبردست فتح کے ساتھ اس جنگ کا خاتمہ ہوا اور دنیا کی عظیم ترین سلطنت کا نام و نشان صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹ گیا۔ کفر و بت پرستی کی سرزمین پر توحید کا جھنڈا لہرانے لگا۔ اس فتح مبین کی قیمت ہزاروں شہداء نے اپنے خون سے ادا کی تھی۔ ان شہیدوں میں حضرت عبداللہ بن مکتوم بھی تھے۔ وہ میدان جنگ میں اس حال میں پڑے ہوئے پائے گئے کہ اپنے خون میں لت پت علم اسلام کو اپنے کندھے سے چمٹائے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ شوق جہاد عطا فرمائے کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی مجبوریوں کو پشت ڈال کر حضرت عبداللہ بن مکتوم کی طرح میدان عمل میں اتر سکیں اور راہ حق میں جان نثار کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔